نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی رب کائنات نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کا ذکر رب کائنات نے سارے نبیوں میں بہت ہی اعلیٰ انداز سے فرمایا۔ ہر نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقف تھا اور حضور کی امت سے پیدا ہونے کی تمنا رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان اور اس کا کرم ہے۔ میرے کریم آقا کا ذکر پہلی کتب میں اور صحائف میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت فرمایا۔ میرے کریم تو کریم رہے، حضور کے صحابہ کا ذکر کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ میں نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں اور انجیل میں بھی دی ہیں۔ یعنی صحابہ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پہلی کتابوں میں فرمایا، نبی تو نبی رہ گئے۔ یہودیوں نے میرے کریم آقا کے ذکر کو مٹانے کی، چھپانے کی کوشش کی اور انہوں نے تحریف کی کوشش کی۔ مدینہ طیبہ میرے کریم آقا کے تشریف لے جانے کے بعد بعض یہودی علماء جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پر ایمان لے آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامات تھے۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے، نشانیوں کو دیکھا بلکہ رخ زیبہ کو دیکھے فرمانے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی گھڑی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور فرمانے لگے میں نے تورات کے اندر آپ کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں، یہودی ضد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ کو میری بات کی تصدیق کروانا ہو تو یوں کیجئے کہ میں یہاں چھپ جاتا ہوں، آپ کے ہاں ایک کونے میں چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلوائیے اور میرے بارے میں پوچھئے کہ وہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے، پھر یہودی آپ کو بتائیں کہ وہ کیسا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خواہش کے مطابق ان کو اپنے کمرے میں ایک جانب چھپا دیا، یہودیوں کو بلوایا۔ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آ گئے، آپ نے ان سے فرمایا تم بتاؤ کیا تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے؟ وہ کہنے لگے تم اللہ کے نبی ہو ہی نہیں، ہم کیسے مانیں آپ کو اللہ کا نبی؟ آپ فرمانے کہ تمہاری کتابوں میں میرا ذکر موجود ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے کہ جی نہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے ذکر لیکن وہ تمہارا نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہارے علماء میں کوئی بڑا عالم؟ کہنے کہ جی ہم بڑے بڑے علماء ہی ہیں، بہت بڑے بڑے عالم کسی کا نام لیں۔ فرمانے کہ ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام، اس شخص کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے سبحان اللہ، کس بندے کا تم نے نام لے لیا؟ اتنا بڑا عالم دین کہ ہمارے ہاں قرۂ ارض پر اس سے بڑھ کر کوئی علامہ ہی نہیں ہے۔ اس کا باپ سلام وہ بھی بڑا علامہ تھا اور بیٹا عبداللہ بھی بڑا علامہ، عبداللہ بن سلام عالم دین کا بیٹا، عالم دین، جید عالم دین، بہت بڑا عالم دین، تم نے بہت بڑے شخص کا نام لیا، تم اسے جانتے ہو؟ میرے کریم فرمانے کہ مجھے یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام میری رسالت کی گواہی دے تو؟ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتے؟ اتنا بڑا عقل مند، اتنا بڑا دانا،
اتنا بڑا سمجھدار بندہ تمہاری رسالت کی گواہی دے دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، عبداللہ اور سے نکل کر سامنے آ کہنے لگے، یہودیو، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں، یہ وہی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہودی فوراً پلٹ گئے، کہنے لگے، جاہل کا بیٹا، تو عالم ہی نہیں ہے، تو جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، دیکھا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی حالت ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے لیے کیا کہہ رہے تھے، لیکن جب میں نے آپ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تو یکدم بدل گئے۔ یہ صرف ضد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، وگرنہ تورات کے اندر آپ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ حضور کے کئی صحابہ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم تورات سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی تھے، جنہوں نے تورات کو پڑھا، سیکھا کہ تورات کے اندر کیا ہے، تاکہ یہودیوں سے مقابلہ کر سکیں، مناظرہ کر سکیں، تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضری دی۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، امام بخاری نے۔ اب سنیں گے کہ میرے کریم آقا کا ذکر تورات میں کتنے پیارے انداز میں ہے۔ قرآن کریم میں تو ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی کی حدیثوں میں تو ہے نا، تورات میں کیا ہے۔ سیدنا عطا بن یسار کہتے ہیں، قال، فرماتے، لقیت عبداللہ ابن عامر ابن عاص، میں عبداللہ بن عامر بن عاص سے ملا، جو کہ انہوں نے تورات کو پڑھ رکھا تھا، وہ تورات کے قاری تھے، ان کو یاد تھی تورات۔ میں نے انہیں یہ کہا، قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، میں نے کہا کہ مجھ کو کوئی خبر دو میرے کریم آقا کی صفتیں تورات کے اندر کیا لکھی ہوئی ہیں۔ نہیں، تم نے تورات پڑھی ہے، تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کی صفات کے بارے میں، تو مجھے بتاؤ گے؟ کالا، اس سے کہا، اجل، ہاں میں تم کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا، واللہ، مجھ کو میرے اللہ کی قسم، انہ موصوف فی التورات ببعض صفت ہی فی القرآن، بے شک اللہ کی قسم حضور کی بات وہ صفات جو قرآن کریم میں موجود ہیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی وہ صفات عالیہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ صفات تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو صفت صحیح ہوگی وہی تورات میں بھی لکھی ہے، وہی قرآن میں لکھی، 1000 کتابوں میں لکھیں گے تو وہی لکھی جائے گی نا۔ ایک آدمی کی اگر آنکھیں خوبصورت ہیں تو 100 کتاب میں لکھا جائے گا تو خوبصورت آنکھیں لکھی جائیں گی۔ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کتاب میں بس صورت، جہاں بھی سچ لکھے گا سچ لکھے گا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تورات میں بھی اسی طرح لکھا ہے جس طرح کئی صفات قرآن کریم میں بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تورات میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہ قرآن مجید فرقان میں ہے، سورہ الاحزاب کے اندر ہے۔ یا ایہا النبی، نبی کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبر دینے والا، الہام خداوندی سے غیب کی خبر دینے والا۔ غیب اس شے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے غائب ہو جانا، میری بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے غائب، غین الف حمزہ اور بے، غائب۔ ایک ہوتا ہے غیب، غین یہ اور بے، غیب۔ ان دونوں کے الفاظ میں جس طرح فرق ہے اسی طرح دونوں کے معانی میں بھی فرق ہے۔ غائب کا معنی ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص سے چھپا ہوا ہو اور دوسری حص اس کو تلاش کر لے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ انسان کی حواس خمسہ ہے، 5 حصے ہیں۔ یہ دیکھنے کی حص آنکھیں، قوت باصرہ کہتے ہیں۔
سونگنے کی قوت اسے قوت شامہ کہتے ہیں، سننے کی قوت اسے قوت سامعہ کہتے ہیں، چکھنے کی قوت اسے قوت ذائقہ کہتے ہیں، چھونے کی قوت اسے قوت لامسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ 5 قوتیں ہیں جس سے انسان کو کسی بھی چیز کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے دودھ میں چینی ملائی، کیا کہا میں نے بنا؟ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے حجم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انگلی ڈبو دینے سے چینی کے وہ چھوٹے چھوٹے وہ ذرے محسوس ہوتے ہیں، وہ دودھ میں حل ہو گئی۔ آنکھوں سے دیکھے تو نظر آ جائے گی، چند قطرے کان میں ڈالیں تو نہیں پتہ چلے گا، سونگے تو، انگلی ڈبو کے دیکھے تو 4 حصے ہیں، دیکھنے کے حصے 1، سونگنے کی 2، سننے کی 3، قوت لامسہ 4 حصوں سے چیز کا پتہ نہیں چلا، لیکن قوت ذائقہ نے پتہ چلا لیا کہ چینی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینی دودھ میں غائب ہو گئی۔ میری بات سمجھ گئے؟ غائب، غین الف حمزہ اور بے، چینی دودھ میں غائب ہوگی۔ 1 روپے کا سکہ اٹھائیں، وہ سکہ دودھ میں ڈال دیں، کسی کو نہ بتائیں۔ اب وہ سکہ دودھ میں غائب ہے، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، کان اس کو سن نہیں سکتا، ناک اس کو سونگھ نہیں سکتا، زبان اس کو چکھ نہیں سکتی، لیکن ہاتھ ٹٹول لے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ دودھ میں غائب ہے۔ جو چیز حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کی رینج میں آ جائے وہ غائب ہوتی ہے، اور غیب، غین، یہ اور بے وہ ہے جو حواس خمسہ کے ادراک میں آئے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اللہ ہے؟ سارے بتا دو۔ کسی نے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے دیکھا؟ آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی آواز کو سنا، کانوں سے اس کی آواز کو سنا، ناک سے سونگا، اس کی خوشبو کو ناک سے سونگا نہیں جا سکتا، ہاتھوں سے اس کو ٹٹول کے دیکھا نہیں دیکھا جا سکتا، زبان سے چاک کے دیکھا پھر بھی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی رینج میں آیا نہیں آیا۔ جو حواس ہیں، عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، یہ جو حواس خمسہ ہے جی اس کے ادراک میں نہ آئے وہ غیب ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ دودھ میں چینی ہے، اس کی خبر میں بھی دے دوں گا، آپ بھی دے دیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس پہ سکہ ڈالا ہوا ہے، اس کی خبر آپ بھی دے دیں گے، میں بھی دے دوں گا۔ پانی میں دودھ ملایا ہوا ہے جو ہماری عادت ہے، جو ہماری عادت ہے، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ غیب وہ ہے جس کا پتہ نہ چلے۔ جنت ہے، جہنم ہے، میزان عدل ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، ملائکہ ہیں، یہ ہیں تو کہاں ہیں؟ آپ نے دیکھے ہیں؟ غیب وہ ہے کہ جو حواس خمسہ کی ادراک میں نہ آئے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو غیوب کی خبر دے دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اور سارے انبیاء غیب کی خبریں ہی دیتی آئے، سارے انبیاء نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء نے تو سنا ہی ہے، میرے کریم آقا نے سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سب کو دیکھا بھی ہے۔ جنت و جہنم تو ایک طرف رہی نا، اپنے کریم پروردگار کا بھی دیدار کیا ہے۔ تو تورات میں میرے نبی کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، ایک یہ صفت عالی، یہ اعلیٰ ترین صفت، یا ایھا النبی انا ارسلناک، قرآن کریم کی وہی آیت برکت تورات کے اندر بھی، البتہ الفاظ یہ نہیں ہے، زبان اپنی اپنی ہے۔ جس طرح میرے کریم آقا کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام زید رکھا تھا، حضرت امام حسن کا نام زید رکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا نام رکھا کیا یا رسول اللہ؟ زید۔ فرمایا کہ نہیں،
میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے وحی کا منتظر ہوں کہ رب ان کا نام کیا رکھتا ہے۔ یہ سوچو، تمہارے بچوں کے نام تم رکھتے ہو، میرے نبی کے نواسوں کا نام میرا اللہ رکھتا ہے۔ جبریل امین جنت کے ایک نہایت ہی خوبصورت ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ شبر لکھ کے لائے۔ کیا لکھا؟ شبر لکھ کے لائے۔ یہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ میرے قریب فرمانے لگے ان کی زبان میں شبر ہے، عربی میں اس کو حسن کہتے ہیں، میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ شبیر حسین کو کہتے ہیں، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ انگلش میں جوزف کہتے ہیں، عربی میں یوسف کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں یوحنا کہتے ہیں، عربی میں یحییٰ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ فرق ہے، اس انداز سے وہ اپنی زبان میں وہاں لکھا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یعنی آپ کے ذمہ دار ہم ہیں، آپ کی طرف جو رسالتیں آتی ہیں وہ ہم رب کی جانب سے آتی ہیں۔ بنا کے کیا بھیجا؟ شاہدہ۔ اللہ اکبر۔ اس تورات میں بھی میرے نبی کو شاہد فرمایا گیا ہے۔ آپ کو یہ عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا۔ شاہد کے کئی سارے معنی ہیں۔ مشاہدہ کرنا، خواہ وہ مشاہدہ بالبصر آنکھ سے ساتھ ہو، یا بالبصیرہ یا گہرائی کے ساتھ اس چیز کو غیب کے طور پر دیکھ لیا جائے، دونوں طرح ہی مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور شاہد کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، جس طرح نماز جنازہ میں شاہدنا و غائبنا پڑھتے ہیں، اس کا معنی گواہی دینے والا بھی۔ قرآن مجید فرقانویر میں میرے نبی کو، میرے نبی کی امت کو بھی گواہ قرار دیا گیا۔ خلاق کائنات فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ کیسا منظر ہوگا، فَكَيْفَ وہ کیا منظر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب دیکھیے وہ منظر کیسا حسین منظر ہوگا۔ کب؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ حضرت نوح اپنی امت کے گواہ ہیں، حضرت ابراہیم اپنی امت کے گواہ، حضرت موسیٰ اپنی، اللہ حاضر قیاس، ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ اور اے محبوب مکرم جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور پوری کائنات پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ جب ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ میرا اللہ جو علام الغیوب ہے، ہمیں اسی نے خبر دی قرآن کریم میں سارے انبیاء کے بارے میں، یعنی ان انبیاء کے بارے میں جن کا ذکر ہے، ہمیں اللہ نے خبر دی۔ وہ اللہ جو علام الغیوب ہے وہ انبیاء سے سوال فرمائے گا۔ ایک پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، سنت الہیہ ہے، یہی ہے وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا۔ مجرم کو اس کے جرم سے آگاہ کر کے منوایا جائے گا۔ ملزم نہیں ہے، الزام نہیں ہے، مجرم ہے، جرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا تم نے نصیحتیں کی تھی، ان کو میری توحید کی طرف بلایا تھا، سیدھی راہ بتائی تھی، تو امتی انکار کر دیں گے نہیں بتائی تھی مولا، کوئی ایسے نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے مولا ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا۔ پھر اصول کیا ہے؟ رب کریم انبیاء سے فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو بعض تو وہ نبی ہوں گے جن کا ایک بھی امتی نہیں ہے، بعض انبیاء کا ایک امتی کی، کہ جتنے سب سے زیادہ میرے نبی کے بعد حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے کوئی نہیں آئے ہمارے پاس۔ رب فرمائے گا انبیاء سے تم بتاؤ تمہارے پاس گواہ کیا ہے؟ تو انبیاء گواہ کے طور پر امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے اور تمہیں پیش کریں گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں زمانے پر گواہ بنا اور تمہارا گواہ میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ تم زمانے پر کے گواہ ہو، تم گواہی دو گے مولا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کی، بتاؤ کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ ماشاءاللہ تم سارے جانتے ہو،
بتاؤ کہ مولا 950 سال تبلیغ کی، ان بدبختوں نے نوح علیہ السلام کو بڑی ایذائی دی، بڑا ستایا، وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے، مولا ہم نہیں مانتے، یہ تو کتنا عرصہ بعد آئے ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، نوح تو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، کیسے مان جائیں، یہ تو تھے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیں گے۔ پھر رب کائنات جل وعلا ان سے تمہیں فرمائے گا وہ تمہارا گواہ کون ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو پھر میرے کریم آگے بڑھیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے نبی فرمائیں گے مولا میں نے بتایا تیرے قرآن کے ذریعے سے ان کو، پھر کسی کی جرت نہ ہوگی جواب دے سکے، انکار کر سکیں، زبانیں بند ہو جائیں گی، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا محبوب آپ کو تمام زمانے پر گواہ بنایا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے گناہ گاروں کی شفاعت کون کرے گا؟ سب کی نہیں، یاد رکھیے، سب کی نہیں۔ مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے جو بچپنے میں فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروا کے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے گا، یہ بھی روزے داروں کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کریم یہ بھی شفاعت کروائے گا، حجر اسود وہ بھی شفاعت کروائے گا ایمان والوں کی، علماء کرام یہ بھی شفاعت کروائیں گے، حفاظ کرام یہ بھی شفاعت کروائیں گے، شہداء یہ بھی شفاعت کروائیں گے، اولیاء اللہ یہ بھی شفاعت کروائیں گے، دیگر انبیاء وہ بھی شفاعت کروائیں گے۔ میرے نبی فرماتے جو پھر بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے ان کی شفاعت میں کروا دوں گا۔ میرے کریم نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہ گار رہ جائیں گے نا، جن کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ان کی شفاعت کروا کے میں مصطفیٰ کریم جنت میں ان کو لے جاؤں گا۔ گناہ گاروں کی تو شفاعت کروائیں گے، وہ بات قابل غور ہے، نبیوں کے بھی ہم نوا میرے نبی ہی بنیں گے تب ان کی جان چھوٹے گی۔ انبیاء بھی پریشان ہو جائیں گے جب ان کی امت انکار کر دیں گی، ہم نہیں مانتے، اور رب فرمائے گا کہ لاؤ گواہ، پھر انبیاء علیہ السلام کا آخری گواہ کون بن گا؟ میرے نبی۔ پھر کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہی ہوتا ہے نا کہ فقط اتنا سبب ہے ان کا عاد بدب معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جو رب فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، کوئی چاہے نہ چاہے۔ گناہ گار تو گناہ گار رہا، انبیاء بھی دیکھیں گے، یہ ہماری گواہی دے دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایمان سے بتاؤ کہ اللہ کے بعد قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کس کی ہوگی؟ میرے نبی کی ہوگی، میرے نبی کی ہوگی۔ تو پھر جو نہ مانے وہ عقل کا اندھا نہیں اور کیا ہے؟ جو نہ مانے جو وہ عقل کا اندھا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے میرے نبی کی تورات میں ذکر فرمائی۔ مزید کیا فرمایا سنیے، شاہدم و مبشرا، شاہد بھی اور مبشر، خوشخبری سنانے والے ایمان والوں کو جنت کی، رب کی رحمت کی، گناہ گاروں کو شفاعت کی کہ کیسے کیسے میں سفارش کروں گا۔ طویل حدیث مبارکہ ہیں اس موضوع پر جو شفاعت کی حدیث مبارکہ ہیں، ونذیرا، اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ یہ مبشر اور نذیر کافروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ مبشر کافروں کے لیے بھی ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ کیا کہ ایمان لے آؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسے مبشر کہ بدترین کافر کو جو سر سے لے کے پاؤں تک کفر کی غلات میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو بھی خوشخبری ہے کہ سچے دل سے دامن مصطفیٰ کو تھام لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، سارے گناہ معاف، تو جنتی۔ کتنی بڑی بشارت ہے، گناہ گاروں کو بھی بشارت، ایمان والوں کو بھی بشارت۔ اسی طرح نذیر ہیں سب کے لیے، کافروں کے لیے جو نذیر ہیں تو ظاہر ہے،
کافروں کے لیے جو نذیر ہیں، ڈر سناتے ہیں جہنم، ظاہر ہیں مسلمانوں کے لیے بھی نذیر ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور خبردار، نیکی کر کے مغرور نہ ہو جانا، گستاخی نہ کر بیٹھنا، ڈرو۔ شیطان کا حال کیا ہوا تھا؟ بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا متقی و پرہیزگار تھا، نبی کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گھڑے میں ڈال دیا۔ خبردار، اپنے آپ کو بچا۔ نذیر ہیں سب کے لیے، مبشرا و نذیرا۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، وَحِرْزِ الْأُمِّيِّينَ۔ امیین ان پڑھوں کو کہتے ہیں، یا امی امت سے بھی لیا جاتا ہے۔ یوں کہیے حرز الامیین، اگر امت لیا جائے، امیین جمع بنے گا، پھر ساری امتوں کے لیے جائے پناہ، مددگار۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ کون ہے سب کا مددگار؟ کون ہے؟ میرے نبی۔ پھر عقل کا اندھا ہے نا جو ان کی مدد کا انکار کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، امیین، ساری امتوں کو، سارے گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دینے والے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لینے والے۔ انت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انت عبدی و رسولی، تم میرے بندے بھی ہو، میرے رسول بھی ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا۔ سارے نبی متوکل ہیں، سارے نبی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، مگر ہر ایک کی شان جدا گانا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر آل مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ حضرت ابو طالب سامنے آ جاتے تھے، آپ سردار تھے اپنے قبیلہ کے، بنو ہاشم کے سردار تھے حضرت ابو طالب، اور ان کی سرداری کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے کفار کچھ نہ کچھ روکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، قریش مکہ نے، حضرت ابو طالب بھی قریشی ہیں، قریش کی دوسری شاخوں والوں نے مل کر، ابو جہل وغیرہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ابو سفیان بنو امیہ سے ترالہ حاضر کے ہاتھ، انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ چلو سارے سرداران قریش مل کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ وہ سارے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا، ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجوں نے بڑے بڑے کی عقلوں کو خبط کر دیا، خبطی بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ ہمارے جو اجداد تھے یعنی بتوں کو پوجنے والے، ان کو جاہل، جہنم کا ایندھن انہوں نے قرار دیا۔ کتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی، ان کو گمراہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے کہا۔ تم اپنے بھتیجے کی ہمیشہ حمایت کرتے ہو، آج ہم آخری طور پر تیرے پاس آئے ہیں کہ اپنے بھتیجوں کے اس بات سے منع کر دو، جو اس سے کرنا ہے سو کرتا رہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، جو اس سے کرنا کرتا رہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے رب ہیں، ان کے ہمارے منہ پر ان کو کہے یہ جہنمی ہیں، تم بھی تمہارے رب بھی، یہ تو برداشت نہیں ہوتا، ان کو منع کر دو۔ اگر تو منع نہیں کر سکتے پھر راستے سے ایک طرف ہو جاؤ، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ ہم اس کے یہ کر کے رکھتے ہیں، وہ کر، بڑی دھمکیاں دی۔ حضرت ابو طالب گھر آئے، بڑے پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ میرے کریم آقا کو طلب فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی ابو طالب کی؟ اندازہ آپ لگا لیں گے خود۔ حضور نے اعلان کا فرمایا 40 سال کی عمر میں، حضور کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور حضور حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے بھائی عبداللہ کے بیٹے تھے۔ سوچئے چچا محترم کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال تو بھتیجے کی عمر ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ناتوان کندھوں پہ وہ بوجھ نہ ڈھال جس کو تیرا چچا، بوڑھا چچا برداشت نہ کر سکے۔ بیٹے پوری قوم کا مقابلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف پورا مکہ ہے، اور مکہ کے جتنے عمائدین ہیں، بڑے بڑے لیڈر اور چودھری ہیں، سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہیں۔ بیٹے میری حالت پہ رحم کر، ایسے نہ کر
کہ میں لوگوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاؤں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کو سردار بنا لیا جائے، چاہیں تو مال و دولت کے انبار لگا دیے جائیں، جس سے شادی کرنا چاہتے شادی کر لیں، وہ ہر بات آپ کی ماننے کو تیار ہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ تو ان کے بتوں کو برا نہ کہا کر۔ چل ٹھیک ہے، اتنی سی بات ان کی مان لے، بیٹے میں ضعیف ہو چکا ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا سر انور جھکائے چچا کی باتیں سنتے رہے۔ جب چچا اپنی بات مکمل کر چکے، میرے کریم آقا نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے کہ چچا تم بھی یوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا چچا میری بات غور سے سنیے، آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ مجھ کو میری اللہ کی قسم، یہ تو بادشاہت کی بات ہے نا، اگر کفار مکہ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے پر سورج لا کے رکھ دیں، یا رسول اللہ مجھے ساری آرام و آسائش پہنچائیں، میں تبلیغ رسالت سے باز نہیں آؤں گا، یا اپنی جان قربان کر دوں گا، یا اللہ کا حکم نافذ کروں گا۔ اگر آپ میرے معاون بن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ معذور ہیں تو ایک طرف ہٹ جائیے، میں جانوں وہ جانوں۔ میرے آقا بات مکمل کر چکے تو حضرت ابو طالب غصہ میں آ گئے اور پرجوش انداز میں کہا بھتیجے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، تبلیغ رسالت کر، میری لاش کے اوپر سے گزر کر کوئی آئے گا تو آئے گا، میں تیری مکمل ہی حفاظت کروں گا۔ میں تیری مکمل حفاظت کروں گا، میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تیری طرف کو میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکا، اس کی آنکھ نکال کے رکھ دوں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ پھر حضرت ابو طالب نے اہل مکہ کے سامنے خطبہ دیا تھا، او مکہ والو جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، ہماری بنو ہاشم کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر محمد تک پہنچو گے، میں تمہیں وہاں تک نہیں جانے دوں گا۔ پھر اہل مکہ نے آپ سے مقاطعہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، اور آپ 3 سال تک ایک گھاٹی میں بند رہے تھے، حضرت ابو طالب بھی اور پورے بنو ہاشم بھی، مگر میرے نبی نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا کہ رب پر بھروسہ ہے۔ رب میرے نبی کو فرماتا ہے میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، بھروسہ کرنے والا رکھا ہے، لیسا بفض ولا غلیظ، اے محبوب مکرم علیہ السلام آپ سخت گیر بھی نہیں ہے اور سختی کے ساتھ گفتگو کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا کتنے قریب تھے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ جمعہ کے دن وقت کم ہوتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ غزوہ احد کے دن میرے کریم آقا کے محبوب چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا کے بڑے پیارے چچا، بہت ہی محبوب چچا ہے، تقریباً حضور کے ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ تقریباً حضور کے ہم عمر تھے، اور حضور سید عالم نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیا، حضرت حمزہ نے بھی پیا، اس بات سے حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، چونکہ طبیعتوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق تھا، اس لیے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پیارے ہیں، قبیلے والے ہیں۔ اور جس انداز سے آپ نے اسلام کا اعلان کیا تھا وہ آپ نے بعض اوقات سنا، وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں عرض کروں گا۔ میرے کریم آقا بڑی محبت فرماتے تھے۔ میدان احد میں حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا، ان کو ابن عدی نے ترغیب دی تھی کہ حضور کو حضرت حمزہ کو شہید کر دے، کیونکہ اس کے چچا کو حضرت حمزہ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا۔ ہندہ کے باپ عتبہ کو بھی حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اور ہندہ جو زوجہ ابی سفیان ہے اس سے وحشی کو کہا تھا وحشی اگر تو حمزہ کو قتل نہیں کرے گا تو جانتا ہے کہ بنو عدی نے تجھے آزاد کرنے کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ حمزہ کو قتل کر دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، وہ تجھے آزاد کریں گے، میں ہندہ جس کے باپ کو عتبہ کو حمزہ نے میدان بدر میں قتل کیا، میں اپنا سارا زیور تجھے دے دوں گی،
بڑی امیرزادی تھی، عتبہ کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کا سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس کی بیوی تھی اور بہت زیور پہنا کرتی تھی، ساری لدی پدی رہتی۔ ہمارے یہاں تو ہے نا معمولی زیور پہنتے ہیں، وہ بہت زیادہ زیور پہنتی تھی، یوں کئی کلو زیور سونا چاندی پہن لیتی تھی۔ وہ کہنے کی یہ سارا زیور تجھے دے دوں گی، اس کے سوا بھی اتنی اشرفیاں سونے کی وہ بھی میں تجھے دوں گی، بشرطے کہ تو حمزہ کو شہید کر دے۔ واشی نے میدان احد میں دھوکے کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کا معاذ اللہ پیٹ چاک کیا، آپ کا کلیجہ نکالا، دل نکالا اور ہندہ کے پاس لے گیا اور کہا ہندہ یہ تیرے باپ کے قاتل کا کلیجہ ہے۔ ہندہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، مجھے اس کی لاش پر لے کے چل، پھر تجھے میں یہ زیور وغیرہ دوں گی، اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں نا۔ چنانچہ ہندہ کو لے کر حضرت حمزہ کی لاش مبارکہ پر آیا۔ ہندہ نے دیکھا، پہچان لیا، وہ جانتی تھی قریشی تھی، حضرت حمزہ بھی قریشی تھے، وہ جانتی تھی آپ کو، پہچان لیا، دیکھ لی حمزہ ہے، خوش ہو گئی، سارا زیور اتار کر واشی کو دے دیا اور کہا کہ مکہ مکرمہ جا کر تجھے اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ پھر اس بدبخت نے کیا کیا، حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا۔ وہ ایک جملہ کہتے میں تیرا کلیجہ کھا جاؤں، اسے کھانے کی کوشش، اکالۃ القباد کہتے کلیجے کھانے والی، مگر وہ حلق سے نیچے نہ اتار سکیں۔ پھر اس سے مزید بدبختی دکھائی، خباثت دکھائی۔ حضرت حمزہ کے دونوں پاؤں کاٹ لیے، آپ کے اعضائے بول و تناسل کاٹ لیے، آپ کے ہاتھ کاٹ لیے، آپ کی آنکھیں نکال لیں، آپ کے ہونٹ کاٹ لیے، آپ کے کان کاٹ لیے، کھینچ کر زبان کاٹ لی اور جسم انور کے 70 کے قریب ٹکڑے کر دیے۔ جس طرح تم کبھی غصہ میں آ کے میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس خبیث نے یہی عمل کیا، حضرت حمزہ کے جسم انور کے 70 کے قریب ٹکڑے کر دیے۔ اور اس نے ان سارے اعضاء کو جو ہاتھ پاؤں جن کا نام میں نے لیا، ایک رسی میں پرو کر اپنے گلے میں ہار ڈالا کہ یہ میرے باپ کے قاتل کے اعضاء ہیں۔ پھر اس کا خاوند ابی سفیان وہ میدان بدر میں، میدان احد میں حضرت حمزہ کی لاش پر آیا، اس نے ان کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگا یہ اچھا نہیں کیا جو کچھ کیا ہے، میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں، یعنی میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں۔ پھر اس نے اپنا ناپاک پاؤں آپ کے جبڑے پر رکھا اور زور دے کر آپ کے جبڑے کو توڑ دیا۔ پھر میرے نبی جب حضرت حمزہ کی لاش مبارکہ پر تشریف لائے ہیں تو حضور اتنا روئے کہ کسی نے اتنا روتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واشی جس سے شہید کیا تھا، وہ ہندہ جس نے حضور کے ساتھ یعنی حضور سے مراد حمزہ ہے، حضرت سیدنا حمزہ کے ساتھ واشیانہ سلوک کیا تھا، وہ ابو سفیان جس سے بھی گستاخی کی انتہا کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئے میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ کتنے بڑے معاف کرنے والے، کتنے بڑے کریم ہیں، کتنے بڑے کریم ہیں۔ البتہ واشی سے اور ہندہ سے فرمایا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، دائیں بائیں بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن حضور نے مواخذہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا کی زوجیت میں میری ماں، آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو سفیان کی بیٹی تھی، اسی ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ غزوہ احد کے بعد میرے کریم گھر تشریف لائے، پوری زندگی ایک مرتبہ بھی حضرت ام حبیبہ سے میرے نبی نے یہ نہیں کہا ام حبیبہ دیکھ تیرے ابا تیری امی نے میرے چچا سے کیا سلوک کیا، نہیں کہا۔ کتنے بڑے کریم ہیں میرے نبی۔ یہ وہ صفات عالیہ تھیں، ان کے سوا بھی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو میں کچھ عرض کروں گا جن کا ذکر رب کائنات نے تورات اور انجیل کے اندر کیا ہے، میرے نبی کے صفات عالیہ کا۔ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ کتنے شاندار نبی کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندہ رکھ تو حضور کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ، اور ہمیں موت آئے تو ان کے سچے پیار کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے سچے غلاموں میں ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔